جب کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کسی پریشانی میں کسی دکھ میں آتا ہے نا جب، تو اللہ سے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر، مجھے اس دکھ سے نکال۔ فرشتے فوراً اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہم جانتے ہیں یہ دل سے نہیں مانگ رہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اگر پریشانی کی وجہ سے یہ مانگ رہا ہے، مانگ تو رہا ہے نا، دے دو اس کو جو مانگ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جب حکم آتا ہے فرشتوں سے وہ نعمت دے دیتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو دوبارہ ظاہر ہے وہ دل سے تو مانگ نہیں رہا تھا، پھر دوبارہ اپنے معاملات میں پھنستا، پھر اللہ سے روتا ہے مولا مجھے معاف کر، میں پھر پریشانی میں آ گیا۔ فرشتے پھر کہتے ہیں مولا پہلے بھی تو نے دلوا دیا تھا، دیکھ پھر آیا جھوٹا ہے۔ جواب آتا ہے میرے فرشتوں مجھے پتا ہے کہ ہے جھوٹا، میری طرف سے دوبارہ عطا کر دو اسے۔ یوں اللہ اسے دیتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آخری عمر ہوتی ہے اور وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں کسی بستر پہ لیٹا، اسے یاد آتا ہے کہ کتنی بار میں نے توبہ توڑی تھی لیکن میرے رب نے ہر بار مجھے معاف کیا۔ اس وقت اسے خیال آتا ہے نہیں، اب میں اپنے رب سے سچی محبت سے توبہ کروں گا۔ وہ اٹھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے اور سر سجدے میں جب رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے فرشتوں اب آؤ، اب دیکھو میرا بندہ سچی توبہ کر رہا ہے۔ لہذا استغفار نہ چھوڑنا، توبہ نہ چھوڑنا۔ شیطان یہی کہتا ہے، وہ مایوس کرتا ہے، ایک نماز چھوڑ دی دوسری بھی چھوڑ، رہنے دے تو بن ہی نہیں سکتا نمازی۔ یہ جتنے برے لوگ پھر رہے ہیں جاؤ ان سے پوچھ کے دیکھ لو، یہ سارے اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرنے والا، جبکہ اللہ فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، ساری زمین بھی بھر کے آؤ گے ہم ایک لمحے میں معاف کر دیں۔ لہذا استغفار کا ایک زاویہ یہ ہے کہ یہ چھوڑنی نہیں ہے، چاہے عمر کا آخری دن بھی آ جائے، یہ چھوڑنی نہیں ہوتی۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ استغفار صرف برائیوں سے ہی نہیں ہوتی، استغفار نیکیوں سے بھی ہوتی۔ آپ پوچھیں گے کون سی نیکی ہے جس میں استغفار ہونی چاہیے؟ جی ہر نیکی سے ہی استغفار ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھی، مولا تیرے نبی جیسی نہیں پڑھ سکا، مولا نیکی کی بات پھیلائی نہیں پھیلا سکا جیسا پھیلانے کا حق تھا، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ تو صرف برائیوں سے ہی استغفار نہیں ہے، یہ نیکیوں سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے باقاعدہ سورہ نصر کے اندر بھی ارشاد فرمایا اے نبی جب تمہارے پاس ہماری مدد آ گئی اور تو فتح یاب بھی ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ اس طرح دین میں داخل ہو رہے ہیں جیسے فوجوں کی فوجیں دین میں جا رہی۔ تو اب تو نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اے نبی اب تو میری تسبیح پڑھ اور اللہ سے معافی مانگ۔ یعنی فتح مکہ ہو گئی پھر بھی معافی مانگ، اس لیے معافی مانگ اے نبی، دھیان کرنا یہ ہمارے کرم سے ہوا ہے۔ لہذا اس توبہ کو نہ چھوڑنا، اس معافی کو نہ چھوڑنا، مولا مجھے معاف کر دے، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارا الٹ ہے نا صاحب، ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم چھوٹا شعور رکھتے ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ پہ ڈال دیں، اللہ نے ڈال دی جی، اللہ نے ناکام کر دیا۔ اور اگر کوئی کامیابی آئے، کوئی ہمارے معاملات میں بہتری آئے تو ساتھ کہیں جی چونکہ میں نیک بڑا ہوں، خود پہ ڈالیں گے، میں پہ ڈال دیں گے۔ بھئی وہ جو ناکامی تھی وہ اللہ کے لیے استغفر اللہ بولو نا ذرا، اور کامیابی اپنے لیے، یہ ہے ہم لوگوں کا طریقہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ناکامی تیری وجہ سے ہوتی ہے، بولیے نا، کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔